ویسے تو پاکستان کی بری فوج نے جنرل پرویز مشرف کی قیادت میں 12 اکتوبر کی شام وزیر اعظم نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا تھا، لیکن اس حکومت میں شامل بعض اہم رہنماؤں کا کہنا ہے کہ انہیں کئی ہفتے پہلے ایسی اطلاعات مل چکی تھیں کہ فوجی سربراہ نے حکومت پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ 14 ستمبر 1999 کا ہے، جس کی تفصیل اس وقت کی نواز شریف کابینہ کے اہم ترین رکن اور وزیر اطلاعات مشاہد حسین بتاتے ہیں کہ نواز شریف بطور وزیر اعظم متعدد وزراء، جن میں وہ خود بھی شامل تھے، اور دیگر حکام کے ہمراہ اسکردو گئے، جہاں انہیں لینے کے لیے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف اور فوج کی اعلیٰ کمانڈ کے افسران موجود تھے۔ مشاہد حسین کے مطابق وہیں طے ہوا کہ شام کو محفل منعقد ہوگی جس میں پرانے گانے گائے اور سنے جائیں گے۔ اسی خوشگوار محفل کے دوران ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنرل پرویز مشرف اور ان کے ساتھ موجود فوج کے دیگر افسران نے نواز شریف زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس دوران انہوں نے نوٹ کیا کہ راولپنڈی کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمود، جن کے ماتحت شمالی علاقہ جات بھی آتے تھے، وہاں موجود نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے جنرل پرویز مشرف سے پوچھا کہ جنرل محمود کہاں ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ راولپنڈی میں مصروفیات کی بنا پر نہیں آ سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ عموماً ایسا نہیں ہوتا، اس وقت یہ واضح ہو گیا کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی تمام تر پلاننگ ہو چکی تھی، اور اگر اسکردو میں کسی وجہ سے بات بگڑ جاتی اور جنرل مشرف کو گرفتار کر لیا جاتا تو متبادل پلان پنڈی سے بغاوت کرنے کا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ستمبر 1999 کے دوران وزیر اعظم ہاؤس کا گارڈ بھی تبدیل کر دیا گیا، اور 111 بریگیڈ، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی بھی قسم کی فوجی بغاوت کے دوران یہ بریگیڈ سب سے پہلے حاضر ہوتی ہے، اس کا کمانڈر تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اگست کے اواخر اور ستمبر کے اوائل میں چند سیاسی و سماجی کارکنان، جن میں انسانی حقوق کے کارکنان اور وکلاء بھی شامل تھے، مبینہ طور پر پاکستان کی فوج سے منسلک اہلکاروں نے بات کی، اور اس دوران انہیں بتایا گیا کہ حکومت جانے والی ہے، اور کیا آپ نئی حکومت میں بطور وزیر شامل ہونا پسند کریں گے۔ ان کے مطابق دونوں طرف سے تیاری مکمل تھی۔ میاں نواز شریف کو بھی سمجھ آ چکا تھا کہ موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن انتظار اس بات کا تھا کہ پہل کون کرے گا۔ فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف اس تاثر کی تردید کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کسی سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نواز شریف کو اقتدار سے علیحدہ کیا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف فوج نے ایک ادارے کے طور پر ایکشن لیا تھا، اور اس کی وجہ اپنے سربراہ کی غیر منصفانہ اور غیر شفاف برطرفی کی کوشش تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کے روز نامہ نگار ظفر عباس بتاتے ہیں کہ وہ کراچی میں بیٹھے خبریں سن رہے تھے، اور خبریں سنتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ نواز شریف نے وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ فیصلہ کیا کہ جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے، اور ان کی جگہ اس وقت کے ISI کے سربراہ جنرل ضیاء الدین کو فوج کا سربراہ بنا دیا جائے۔ اب یہ اپنے طور پر بھی خاصی بڑی خبر تھی۔ اس وقت مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ میں اس وقت کیوں چھٹی پر ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سرکاری نشریاتی چینل یعنی پاکستانی ٹیلی ویژن کی نشریات بند ہو گئی، اور ایک اعلان چلنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد سروس بحال ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں صحافی ہونے کے ناطے مجھے اندازہ ہوا کہ گڑبڑ بہت زیادہ ہے۔ میں نے اپنے ساتھی اور صحافی ادریس بختیار سے رابطہ کیا، اور ہم دونوں نے طے کیا کہ فوری طور پر کراچی سے معلومات اکٹھی کی جائیں۔ اسی وقت ہمیں پتہ چلا کہ جنرل مشرف کولمبس سے کراچی واپس آ رہے ہیں، لہٰذا ہم دونوں نے طے کیا کہ کراچی ایئرپورٹ جانا چاہیے۔ ظفر عباس کے مطابق کراچی ایئرپورٹ پہنچنے پر بھی صورتحال واضح نہیں ہوئی۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نواز شریف انچارج ہیں یا فوج، تاہم اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ فوج کے سربراہ جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان شدید قسم کا تناؤ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران مختلف قسم کی افواہیں بھی گردش کر رہی تھی۔ اسی دوران حالات کو بہتر کرنے کے لیے جنرل مشرف کو فوج کے سربراہ کے علاوہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف
صاف بھی بنا دیا گیا تھا، جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید حالات بہتر ہوں، لیکن کشیدگی کی صورتحال ایسی تھی کہ کافی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کا کوئی حل نہ نکل پائے۔ ظفر عباس کہتے ہیں کہ پھر جب 12 اکتوبر کا واقعہ ہوا تو تمام باتیں کھل کر سامنے آ گئیں کہ ایک طرف نواز شریف نے غالباً یہ طے کر لیا تھا کہ وہ فوج کے سربراہ کو ہٹا دیں گے، اور اس کے رد عمل میں پاکستان کی فوج نے جنرل مشرف کے ملک میں نہ ہونے کے باوجود ٹیک اوور کا فیصلہ کر لیا تھا، جس سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ فوج نے بھی طے کر لیا تھا کہ اگر نواز شریف کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں چاہے جنرل مشرف ملک میں ہوں یا نہ ہوں، وہ ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ مشاہد حسین سعید کہتے ہیں کہ 12 اکتوبر کی شام 7 بجے میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ 7:05 پر مجھے آپریٹر کا فون آیا اور اس نے کہا کہ فوج۔ اسی وقت مجھے یہ بھی پتا چلا کہ میرے گھر آنے سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کا محاصرہ کیا جا چکا ہے، میرے گھر کے شیشے اور دروازے توڑے گئے، میں اوپر کی منزل پر تھا، بوٹوں کی آواز آئی اور میں سمجھ گیا کہ فوجی بغاوت ہو چکی ہے۔ اب ایسی صورتحال میں شروع کے چند لمحات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ گھبراہٹ پھیل چکی ہوتی ہے اور خوف بھی طاری ہوتا ہے۔ ایک میجر سامنے آیا اور اس نے اسلحہ نکالا ہوا تھا۔ میں نے انہیں کہا، ریلیکس میجر، یہاں کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے، گولی مت چلانا۔ مشاہد حسین کہتے ہیں انہیں ڈر تھا کہ ان کے گھر والوں کے سامنے گولیاں نہ چلنا شروع ہو جائیں۔ میجر نے انہیں اسی آرام سے جواب دیا، سر وی ہیو ٹیکن اوور، آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں نے پھر انہیں بتایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں۔ اس وقت میری بیوی کو یہ فکر تھی کہ یہ لوگ ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دو کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ یہ اسموکنگ ایریا نہیں ہے، یہاں سگریٹ نہ پئیں۔ مشاہد حسین کا دعویٰ ہے کہ اس وقت منسٹرز کالونی میں اور بھی منسٹرز تھے، لیکن مشاہد حسین کا دعویٰ ہے کہ اس وقت منسٹرز کالونی میں اور بھی منسٹرز تھے، لیکن ان کے گھر پر فوج نہیں گئی، جس کے بعد انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ پی ٹی وی کا بھی محاصرہ کیا جا چکا ہے۔ اس دوران جہاں لاہور میں لوگوں کی پریشانی میں اضافہ ہوتا رہا، وہیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے نظر آئے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کئی حکومتی عمارتوں کے باہر لوگ ہجوم کی شکل میں نظر آئے تاکہ کسی طرح یہ جان سکیں کہ ملک کس کے ہاتھ میں ہے۔ جب تمام تر باتیں سامنے آ گئیں تو اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے جی ایچ کیو میں اپنے کور کمانڈر سے خطاب کیا۔ 17 اکتوبر کو کور کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ میں 2 کام کر سکتا تھا، یا تو میں پورا جسم ختم کروں یا پھر جسم کا صرف ایک عضو ختم کروں۔ قوم جسم ہے اور آئین جسم کا ایک عضو ہے، اس لیے میں نے آئین کو رد کیا۔ اکتوبر 1999 کی فوجی بغاوت پر لکھی گئی کتاب بے نام تلواریں، اس میں مصنف شجاع نواز نے اس خطاب کا تذکرہ کیا ہے۔ شجاع نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ کچن کابینہ بنا کر جیسے حکومت چلاتے رہے، اب اپنی جماعت بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں۔ وہی 4 پیارے پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، مجھے ان میں کوئی خاص تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی، جبکہ تجزیہ نگار سہیل وڑائچ کے مطابق پہلے کے مقابلے میں نواز شریف میں خاصی تبدیلی آئی ہے، اور ان کا یہ مطالبہ کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے آئین کے عین مطابق ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ادوار میں بھی ہم نے دیکھا کہ 2013 سے لے کر ان کے دور حکومت کے اواخر تک فوج اور ان کے درمیان جاری چکلش اور اختلافات میں کمی نہیں آئی، لہذا فوج کے بارے میں ان کے نقطہ نظر میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے نئے آنے والے ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔